ایک زمانے میں پہاڑیوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں میں انیا نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ انیا ایک خواب دیکھنے والی تھی۔ اس کا دل ایڈونچر کی خواہش سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے دن قریبی جنگل کی تلاش میں گزارنا پسند کرتی تھی۔ اس کی تخیل جنگلوں کو بلند محلات میں اور چھوٹی سی ندی کو جادوئی دریا میں تبدیل کر دیتی تھی۔ ایک دن جنگل میں گھومتے ہوئے انیا ایک چھپی ہوئی صفائی میں آ گئی۔ صفائی کے مرکز میں ایک قدیم بلوط کا درخت کھڑا تھا۔ اس کی شاخیں آسمان کی طرف پہنچ رہی تھیں۔ جب انیا درخت کے قریب پہنچی تو اس نے اس کی بنیاد سے نکلنے والی ایک عجیب چمک دیکھی۔ دلچسپی سے وہ جھک گئی اور چمک میں جھانکی۔ اس کی حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ایک چھوٹا سا دروازہ دیکھا جو اس کے ہاتھ سے بڑا نہیں تھا۔ تجسس سے انیا نے دروازہ آہستے سے کھولا۔ ایک گرم مدھو روشنی اندر سے چمک رہی تھی۔ ہچکچاتے ہوئے قدم کے ساتھ وہ دروازے کے پار جادوئی دائرے میں داخل ہوئی۔ اندر کی دنیا سانس روک دینے والی تھی۔ سرسبز روشن رنگوں نے زمین کی تزئین کی۔ ہچکچاتے ہوئے قدم کے ساتھ وہ دروازے کے پار جادوئی دائرے میں داخل ہوئی۔ اندر کی دنیا سانس روک دینے والی تھی۔ سرسبز روشن رنگوں نے زمین کی تزئین کی اور عجیب حیرت انگیز مخلوق آزادانہ طور پر گھوم رہی تھی۔ انیا حیران رہ گئی۔ اس کا دل جوش و خروش سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اس پوشیدہ ونڈرلینڈ کی تلاش میں گھنٹے گزارے، مخلوقات سے دوستی کی اور ان کی منفرد ثقافت کے بارے میں سیکھا۔ جب سورج ڈوبنے لگا، انیا جانتی تھی کہ اب گھر واپس جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ بھاری دل کے ساتھ اس نے اپنے نئے دوستوں کو الوداع کہا اور چھوٹے سے دروازے سے واپس آ گئی۔ باہر کی دنیا اس جادوئی دائرے کی نسبت بے رونق اور عام سی لگ رہی تھی۔ اس دن سے انیا نے اپنے ایڈونچر کی یادوں کو اپنے ساتھ لے جایا، اس جادو کی قدر کی جس کی اس نے دریافت کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سب سے عام جگہوں پر بھی غیر معمولی چیزیں ہو سکتی ہیں۔